نند اپنے کلائمیکس پہ پہنچ چکا ہے اور آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ رابی کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ جہانگیر کا اعتبار تو رابی اب کھو چکی ہے۔ گوہر کی جھوٹی سچی باتوں میں جہانگیر نے آ کر اس بات کو ازیوم کر لیا ہے کہ واقعی ثاقب اور رابی مل کر اس کے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے، جبکہ دوسری طرف افشاں باقی ساری باتوں کو بھلا کر اب ثاقب کو یہ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بھی سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو کچھ گوہر نے ان سب کے درمیان پھیلا رکھا تھا اور جس کی وجہ سے سب کے گھر برباد ہو رہے ہیں، ثاقب کو گوہر کی ساری سازشیں سمجھ آنے کے بعد اب یہ سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہیے، جبکہ حسن کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ افشاں کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی بھی کرے گا، کیونکہ حسن تو اب کسی کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک طرف تو وہ شاہ زیب سے یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اپنا DNA ٹیسٹ کروا لے، اتنی زیادہ خراب باتیں تو کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا، اسی لیے ثاقب کو بھی اس کی باتوں کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، اور جب یہ افشاں کی بہت زیادہ انسلٹ کرے گا تو وہ اس کو مل کر اپنی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے تو ثاقب افشاں کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اور اس کو یہ ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ ساری سازشوں کے پیچھے گوہر کا ہی ہاتھ ہے، کتنی چالاکی کے ساتھ یہ اپنا اور اس کے علاوہ اپنے بھائیوں کا بھی گھر برباد کر رہی ہے۔ ثاقب کو تو اب افشاں کی باتوں میں بھی بہت زیادہ وزن اور سچائی نظر آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ گوہر نے ان سب کے خلاف محاذ کھڑا کر رکھا تھا، اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ثاقب ان باتوں کو سمجھ کر زندگی میں سب کے لیے بہتری لانے کی کوشش کرے، اور آگے جا کر ثاقب کو اس کی باتیں سچی لگیں گی اور وہ ویسے ہی کرنا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں حسن بھی گوہر کو بتانے والا ہے، اور اس کے بعد تو وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جائے گی۔ دوسری جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ رابی کو ثاقب بازار میں مل جائے گا اور یہ سب کچھ عمر بھی دیکھ رہا ہوگا، اس کے بعد تو وہ جا کر یہ سارا قصہ بہت زیادہ توڑ مروڑ کر پیش کرنے والا ہے، اور رابی کی زندگی میں تو جہانگیر آگے بہت زیادہ تکالیف کا سلسلہ شروع کر چکا ہے، اب تو وہ اس کا بہت برا حشر کرنے والا ہے۔ گوہر تو اپنی چالاکیوں میں کامیاب ہو ہی چکی ہے، اور جہانگیر بھی اتنا بے وقوف جو گوہر کی ساری برائیوں کو بھلا کر اب اس کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں بھلا چکا ہے کہ وہ گھر میں اس کو آنے پر کتنا زیادہ سنا دیا کرتی تھی اور ذلیل کر کر اس کو گھر سے باہر نکال دیتی تھی۔ یہ باتیں بھلا کر تو اب وہ گوہر کے لیے ہی بہت زیادہ گفٹس اور بہت ساری چیزیں لے کر آ رہا ہے، جبکہ وہ یہ بھلا چکا ہے کہ وہی گوہر اس کو اپنے بھائیوں سے ہر روز بہت زیادہ رسوا کر کر گھر سے باہر نکالتی تھی، اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی باتوں میں آ کر رابی کو بھی گھر سے باہر نکالنے والا ہے، جبکہ رابی اپنی بھابھی سے کہہ دے گی کہ جب کسی کا ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اینڈ پر آنے والا ہے، اور وہی سب کچھ تو ہونے والا ہے۔ گوہر پہلے تو جا کر افشاں کی بھی بہت زیادہ انسلٹ کرنے والی ہے، اس کے گھر جا کر وہ اس کو بہت ساری باتیں سنائے گی اور اس بات کے اوپر منع کرے گی کہ وہ ثاقب کے ساتھ نہ ملے، کیونکہ ثاقب کی شادی اگر افشاں کے ساتھ ہو گئی تو گوہر کے لیے ایک نیا محاذ کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہی تو وہ نہیں چاہتی۔ جبکہ گوہر اپنی ساس سے یہ بات جہانگیر کو کہلوا دے گی کہ رابی کو 3 لفظ طلاق کے دے کر گھر سے باہر نکال دے۔ اپنی ماں کے کہنے کے اوپر تو جہانگیر رابی کو گھر سے باہر نکال چکا ہے، اب تو گوہر کو اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد وہ اپنی ساس کو تڑپا تڑپا کر مارنے والی ہے۔ گوہر نے جو چالاکی کے ساتھ رابی کو گھر سے باہر نکالا ہے اس کے بعد تو وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اور اس کی ساس جو کہ رابی کی دشمن ہو چکی تھی اس کو بھی صحیح طریقے سے ساری بات سمجھ آ جائے گی، لیکن تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ جب تک جہانگیر کو ساری باتیں سمجھ آئیں گی تب تک بات اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔